جنگ سے واپسی پر ہینا کے دیے گئے مشروب سے نہ صرف وہ تازہ دم ہو گئے بلکہ ان کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے، اور پھر سب نے دیکھا کہ کیسے ہینا نے اپنے جادو کے زور سے فوج میں موجود غداروں کو چن چن کر سزا دی، شکاری اور امسلوپوگاس کے لیے باب موت کھول دیا تاکہ وہ اپنے عزیزوں سے مل سکیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوا یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہینا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 20 لے کر آیا ہوں، اور ایپیسوڈ کا نام ہے باب موت۔ اپنی قیام گاہ پر جانے سے پہلے خود میں نے ان زخمیوں کا معائنہ کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود ان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ ہمارا اس شہر کور سے رخصت ہونا کب ممکن ہوگا، کیونکہ میں اس مقام اور امام حجر سے پوری طرح اکتا گیا تھا اور جلد از جلد یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا تھا۔ آپ ہی کہیے کہ کون احمق ہوگا جو وہاں رہنا پسند کرے، جہاں اسے نہ صرف اس جنگ میں حصہ لینا پڑے جس کا اسے کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، اور جہاں وہ اپنے آپ کو وحشت انگیز جال میں پھنسا پاتا ہو، اور جہاں مسلسل اس کی حد تک کی جاتی ہو۔ ہینا موقع بے موقع میرا نہ صرف مذاق اڑاتی بلکہ میری حد تک بھی کیا کرتی تھی، اور یہ محض اس لیے کہ میں نے اس کی بیان کردہ حیرت انگیز کہانیوں پر یقین نہ کیا تھا۔ بہرحال مجھ جیسا تجربہ کار اور اپنے طور پر پڑھا لکھا آدمی اس کے 2000 سال سے زندہ ہونے اور خالی خرید کا انتظار کرنے کے دعوے کو کس طرح سچ سمجھ سکتا تھا؟ حالانکہ وہ خود ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کہہ چکی بلکہ اقرار کر چکی تھی کہ اس نے جو کچھ کہا محض افسانہ تھا۔ بہرحال وہ مجھ سے خفا تھی کیونکہ میں نے اسے جھٹلایا تھا۔ اس کی خفگی اور جنجلاہٹ کا دوسرا سبب غالباً یہ تھا کہ میں اس کے حسن سے مسحور نہ ہوا تھا، اور میں نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ یہ درخواست اس نے نہ کی تھی، لیکن خدا جانے کس طرح امسلوپوگاس کے دماغ کو اپنے اثر میں لے کر اس سے یہ بات کہلوائی تھی۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، ہینا مجھ سے خفا تھی اور خود میں اس سارے الجھیڑے سے اکتا گیا تھا۔ چنانچہ جلد از جلد اس منحوس مقام کو آخری سلام کرنا چاہتا تھا۔ خیر تو آمدم برسر مطلب میں نے ان دونوں زولوؤں کا معائنہ کیا۔ پتہ چلا کہ وہ روبہ صحت تھے۔ ان کے زخم جو خطرناک تھے کور کی کھلی فضا اور تازہ ہوا میں حیرت انگیز طور پر مندمل ہو گئے تھے، اور خود ان زولوؤں نے مجھ سے کہا کہ ان کی ساری کمزوری اور نقاہت دور ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود عیار ہینا نے میرے ذہن پر یہ اثر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ اس نے اپنے سحر سے انہیں روبہ صحت کیا تھا۔ بہرحال یہ ہینا کی عادت تھی۔ چنانچہ میں اس پر مزید غور کیے بغیر اپنی قیام گاہ پر آیا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گیا۔ آخری بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ ہینا میدان جنگ میں عین وقت پر کیسے آ گئی، اور پھر ایک دم سے جب ہماری شکست فتح میں تبدیل ہو گئی کس طرح غائب ہو گئی۔ اس معمہ کا کوئی حل میری سمجھ میں نہ آیا، اور خدا جانے کب میں سو گیا۔ میں ایسی گہری نیند سو گیا کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس مشروب میں جو ہمیں تھکن دور کرنے کے لیے پلایا گیا تھا کسی قسم کی خواب آور دوا تھی، کیونکہ صرف میری ہی نہیں بلکہ میرے ساتھیوں کی رات بھی بے خبر گزر رہی تھی۔ دوسرے دن صبح میری آنکھ کھلی تو میں یوں تازہ دم تھا جیسے جنگ کر کے آنے کے بجائے کسی فرحت بخش جگہ ہفتہ گزار کر آیا ہوں۔ وہ سارا دن میرا ادھر ادھر بھٹکتے کھاتے اور زولوں سے جنگ کے متعلق باتیں کرتے اور پائپ پیتے گزرا، اور اس دن میں نے معمول سے کہیں زیادہ تمباکو پھونک ڈالی۔ میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ امام حجر ایک خاص قسم کی اور عمدہ تمباکو لگاتے تھے، حالانکہ وہ اس کا استعمال افریقیوں کی طرح نسوار کے طور پر ہی کرتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ شام تک میں پوری طرح سے بیزار ہو گیا۔ میں آئی نیز کی خبر معلوم کرنے بھی نہ گیا جو بدستور گہری نیند سو رہی تھی۔ البتہ اب اس کے چہرے پر کی مردنی غائب ہو چلی تھی اور رخساروں پر سرخی دوڑ رہی تھی۔ اس کا سبب امام حجر نرسوں نے مجھے بتایا، جو یہ تھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ کافی مقدار میں بلائی دار دودھ پینے کے لیے بیدار ہو جاتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ خدا کرے دودھ اسے بیمار نہ کر دے۔ میں نے زخمی زولوؤں سے بھی بات چیت کی جو اب چلنے پھرنے لگے تھے اور مجھ سے زیادہ بیزار تھے اور اپنے اجداد کی روحوں کو کوس رہے تھے کہ وہ ریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے۔ میں نے ادھر ادھر ٹہل کر حنیس کو بھی تلاش کیا جو اپنی عادت کے مطابق کہیں غائب ہو گیا تھا، لیکن سپہر اتنی گرم تھی اور آنے والے طوفان اور باد و باران سے ایسی بوجھل تھی اور فضا میں ایسی گمسن تھا کہ میں حنیس کو مزید تلاش کیے بغیر اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا اور خیالات کے ہجوم میں غوطے کھانے لگا۔ یہاں ان خیالات کی تفصیل بیان کرنا فضول ہے۔ میں خیالات کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا اور اس شام ہمیں جس آزمائش سے، کیونکہ میرے نزدیک وہ آزمائش ہی تھی، گزرنا تھا اس پر غور کر رہا تھا کہ حنیس آ گیا اور مجھے مطلع کیا کہ امام حجر امپی یعنی فوج اس جگہ جمع ہے جہاں مجھے ان کی افسری کا قابل فخر عہدہ دیا گیا تھا۔
اس نے کہا کہ اس کے خیال میں خدا جانے اس نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کی تھی۔ سفید فام ساحرہ ان کا معائنہ کرنے اور ان کے بہادرانہ کارنامے کا انعام دینے وہاں آنے والی تھی۔ یہ سن کر امسلوپوگاس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ یہ معائنہ دیکھنا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ میں ان کے ساتھ چلوں۔ حالانکہ مجھے امام حجر کی صورتوں تک سے چڑ ہو گئی تھی، تاہم بحث سے بچنے کے لیے میں تیار ہو گیا، لیکن اس شرط پر کہ ہم دور سے دیکھیں گے اور قریب نہ جائیں گے۔ چنانچہ ہم سب ماں زخمیوں کے باہر آئے اور ٹہلتے ہوئے شکستہ فصیل تک پہنچ گئے، جہاں دوسری طرف وہ زبردست خندق تھی جس کا ذکر میں پچھلی کسی ایپیسوڈ میں کر چکا ہوں اور جو اب خشک پڑی تھی۔ اور وہاں اس دیوار پر ہم اس طرح بیٹھ گئے کہ دوسری طرف سے تو ہمیں کوئی دیکھ نہ سکتا تھا، لیکن ہم ان امام حجر کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے جن کو کپتان صفوں میں ترتیب سے کھڑے کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہمارے عین نیچے اور صرف 2 گز دور ہو رہا تھا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ جنگ کے بعد امام حجر فوج بہت مختصر سی رہ گئی تھی۔ انسانوں کے چند گروہ سب سے الگ اور امام حجر سپاہیوں کے درمیان کھڑے تھے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ وہ قیدی تھے جو ریزوں کی فوج کی پسپائی کے بعد پکڑے گئے تھے۔ باس، ان قیدیوں کو بین چڑھایا جائے گا، حنیس نے چٹخارے کی آواز پیدا کر کے کہا۔ خدا کرے کہ تمہارا خیال غلط ہو، میں نے کہا، اور پھر منہ پھاڑ کر ایک طویل جمائی لی، کیونکہ سپہر واقعی بہت گرم تھی اور موسم واہیات۔ سورج بادلوں میں چھپ گیا تھا اور فضا میں ابخرات منڈلا رہے تھے، جو کبھی کبھی اتنے گاڑے بن جاتے تھے کہ تقریباً اندھیرا چھا جاتا تھا، اور جب یہ ابخرات تھوڑی دیر کے لیے پھٹتے تو بری روشنی میں پورا منظر کامتا ہوا اور بھیانک سا معلوم ہوتا، جیسا کہ سورج گہن کے وقت نظر آتا ہے۔ وچ ڈاکٹر گردکو نے چاروں طرف دیکھا، سو کر کے ہوا کو سونگا اور اعلان کیا کہ موسم ساحروں کا ہے، اور یہ کہ چاروں طرف روحیں ہی روحیں ہیں۔ سچ کہتا ہوں، اس وقت میں قریب اس سے متفق تھا، کیونکہ میں خود ایک عجیب طرح کی بے چینی اور سنسنی محسوس کر رہا تھا، لیکن میں نے جواب یہ دیا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو مناسب ہوگا کہ گردکو ان روحوں کو اپنے سحر کے ذریعے مجھ سے دور ہی دور رکھے۔ حقیقت میں فضا میں برقی لہریں تھیں جو میری بے چینی کا باعث تھیں، اور اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی قیام گاہ سے باہر نہ ہی آتا تو اچھا ہوتا۔ اندھیرے کے اسی وقفے یا دور میں ہنا آ گئی تھی۔ بہرحال اندھیرا ذرا ہٹا تو وہ سفید لباس میں ملبوس امام حجر کے درمیان موجود تھی اور اپنی خادماؤں اور محافظوں کے درمیان کھڑی شاید تقریر کر رہی تھی۔ حالانکہ اس کی آواز ہم تک نہ پہنچ رہی تھی، لیکن اس کے بازوؤں کی جنبش سے صاف ظاہر تھا کہ وہ امام حجر سے مخاطب تھی۔ اگر وہ کسی اسٹیج پر کھڑی ہوتی اور مرکزی کردار ہوتی تب بھی وہاں کی بڑی اور تیز برقی روشنیاں اسے اسی طرح نمایاں نہ کرتی جتنی کہ وہ اس میدان میں نمایاں ہو گئی تھی، کیونکہ یکایک آسمان پر چھائے ہوئے کالے کالے بادلوں میں ایک شگاف پیدا ہو گیا اور اس میں سے ایک خون کی سی سرخ شعاع نکل کر ہینا پر پڑی۔ چنانچہ اب تنہا ہینا نمایاں تھی، جبکہ اس کے چاروں طرف اندھیرا تھا جس میں انسانی سائے متحرک تھے۔ اس سرخ شعاع میں کھڑی ہوئی ہینا بے حد عجیب اور خوفناک معلوم ہوتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ خونی لباس میں ملبوس ہو۔ پرسرار ہینا سر سے پیر تک سرخ تھی، غیظ و غضب کی دیوی۔ اور پھر بادلوں کا وہ شگاف بند ہو گیا، شعائیں غائب ہو گئی، ایک بار پھر بری روشنی اتر آئی، اور میں نے اس روشنی میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو لا رہے ہیں۔ یقیناً یہ سورج کے پرستار قیدی تھے، اور اب وہ جو تعداد میں 12 یا اس سے زیادہ تھے ہینا کے سامنے ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کچھ دیر تک میں کچھ نہ دیکھ سکا، کیونکہ اندھیرا آسمانوں کے گوشے گوشے سے پھوٹ کر نیچے آ رہا تھا اور پورا منظر اندھیرے میں غرق ہو گیا تھا۔ آخرکار 5 منٹ کے بعد، اور ان 5 منٹوں میں خاموشی ایسی گہری تھی کہ ہم اپنے دل کی دھڑکنیں سن رہے تھے، طوفان پھٹ پڑا۔ یہ نرالا طوفان تھا۔ میری ایک عمر افریقہ کے جنگلوں میں گزری ہے اور میرا سابقہ بہت سے طوفانوں سے پڑا ہے، لیکن ایسا طوفان نہ کبھی دیکھا اور نہ سنا۔ اس کی ابتدا ہر افریقی طوفان کی طرح سخت سردی اور سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا سے ہوئی۔ سردی ختم ہو گئی، ہوا تھم گئی، اور یکایک پورا آسمان کوندتی ہوئی بجلیوں کے جال سے بھر گیا۔ یہ بجلیاں زمین کی طرف جھکنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی روشنی کی لکیروں کی صورت میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کی طرف ایک دوسری کو کاٹتی ہوئی بھاگ رہی تھیں۔ ان بجلیوں کی روشنی کی وجہ سے، جو اپنے تسلسل کی وجہ سے بے شمار ٹوٹتے ہوئے تاروں کی طرح معلوم ہوتی تھی، میں نے صاف دیکھا کہ ہینا ان لوگوں کو مخاطب کر رہی تھی جنہیں اس کے سامنے لایا گیا تھا، اور جو ایک لمبی قطار بنائے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور وہ سپاہی جنہیں حراست میں لیے ہوئے تھے اب پیچھے اور دور ہٹ گئے تھے۔ باس، اگر مجھے انعام میں مویشی یا بیویاں دی جانے والی ہوتی تو میں ان سورج کے پرستاروں کی طرح اداس اور مغموم نظر آتا، حنیس نے کہا۔ اس کا انحصار شاید اس پر ہے کہ مویشی اور بیویاں کس قسم کی ہیں، میں نے کہا۔
اگر مویشیوں کو سرخ پانی کی بیماری ہو اور وہ تمہارے بقیہ مویشیوں میں بھی یہ بیماری پھیلا دینے والے ہوں، یا پھر وہ جگادری سانڈ ہو جو تمہیں رگیدنے والے ہوں اور بیویاں بوڑھی ہوں، بدصورت اور مریل ہوں، تو پھر حنیس تم بھی ان لوگوں کی طرح مغموم اور اداس نظر آتے۔ میں نہیں جانتا کہ کون سی قوت نے یہ الفاظ میری زبان سے کہلوائے تھے۔ اس کا سبب غالباً یہ تھا کہ اندھیری اور طوفانی فضا میں موت کو سرسراتے محسوس کر رہا تھا۔ ہاں واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، حنیس نے سر ہلا کر کہا۔ اور یہ بھی سچ ہے باس کہ سارے ہی انعام دل خوش کرنے والے نہیں ہوتے، خصوصاً ساحرہ کے انعامات۔ حنیس خاموش ہوا ہی تھا کہ چھوٹی چھوٹی بجلیوں کا جال غائب ہو گیا اور ایک بار پھر اندھیرا اتر آیا، اور اس اندھیرے میں اوپر ایک بار پھر ہوا سیٹیاں بجانے لگی۔ دفعتاً پورا آسمان آتشی گنبد میں تبدیل ہو گیا، اور اس روشنی میں میں نے دیکھا کہ ہینا اپنا قد کھینچے کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ قیدیوں کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ آگ بجھ گئی، اندھیرا اتر آیا، لیکن فوراً ہی پھر وہی آگ آسمان پر پھیل گئی، اور اس دفعہ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ صورت آبشار نیچے زمین کی طرف گری اور اس نے اس جگہ کو جہاں ہینا کھڑی ہوئی تھی روشن کر دیا۔ اس آسمانی شعلے میں سے، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس کے عین قلم میں نے ہینا اور قیدی کو دیکھا۔ قیدی خوفزدہ ہو کر اور لڑکھڑا کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے۔ تنہا ہینا اس آسمانی شعلے میں کھڑی رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے گپ اندھیرا اتر آیا اور پھر ایسی کڑک اور گرج ہوئی کہ زمین کانپ گئی۔ گرج کا سلسلہ جاری رہا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا۔ گرج کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا گئی تو اس کی گونج اور بھی مہیب بن جاتی۔ ایسی کڑک اور گرج میں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ اس خوفناک آواز نے زولوں کا ایسا دہشت زدہ کیا کہ وہ سوائے گردکو اور امسلوپوگاس کے اوندے منہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ دونوں بھی خوفزدہ تو تھے، لیکن ان کی خودداری اور تکبر انہیں سنبھالے ہوئے تھا۔ گردگو تو محض یہ دکھانے کے لیے اکڑا بیٹھا رہا کہ وہ وچ ڈاکٹر تھا اور اپنے آپ کو آقائے بادو بارہ کہتا تھا۔ میں بلا جھجک اعتراف کیے لیتا ہوں کہ خود میرا بھی ان زولوں کی تقلید میں زمین پر لیٹ جانے کو جی چاہتا تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں بجلی ہم پر ہی گر نہ پڑے، لیکن شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ آخر کار کڑک اور گرج ختم ہو گئی اور یہ طوفان بڑے پرسرار انداز میں یکایک تھم گیا۔ بارش کی ایک بوند نہ برسی، اور یہ بات بھی اپنے طور پر حیرت انگیز اور انوکھی تھی۔ البتہ اس کی جگہ ایک عجیب طرح کی مکمل ترین خاموشی اتر آئی۔ رفتہ رفتہ اندھیرے کا پردہ بھی اٹھنے لگا اور سورج نمودار ہوا۔ اس کی شعاعوں نے اس مقام کو روشن کر دیا جہاں امام حجر کے دستے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ سب کے سب چلے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی نہ بھی۔ وہ یوں مکمل ترین طور پر غائب ہو چکے تھے کہ میں سوچنے لگا ہم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ کہیں نظر کا دھوکہ تو نہ تھا۔ نہیں، وہ نظر کا دھوکہ نہ تھا، کیونکہ میدان میں بہت سی لاشیں ایک قطار میں پڑی ہوئی تھی جو اس مقام سے جہاں ہم تھے فاصلے کی وجہ سے سیاہ دبوں کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ ہم نے پہلے ایک دوسرے کی طرف اور پھر میدان میں لاشوں کی طرف دیکھا۔ گردکو نے کہا کہ وہ لاشوں کا معائنہ کرنا چاہتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ افریقہ کے دوسرے مقامات کی طرح کور میں بھی بجلی گرنے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے کہ کیا، اور یہ کہ بجلی نے بیک و سب کا خاتمہ کر دیا ہے، یا وہ ایک کے بعد دوسرے پر لپکی ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ چونکہ وہ آقائے بردو بارہ ہے اس لیے وہ یہ بات معلوم کر لے گا۔ چنانچہ میں خود چند باتیں معلوم کرنے کے لیے بیتاب تھا، اس لیے میں تیار ہو گیا۔ چنانچہ زخمیوں کو چھوڑ کر، جن پر ڈلان پر سے اترنا شاید گراں گزرتا، ہم شکستہ دیوار کے ملبے پر سے گرتے پڑتے نیچے اترے اور مقتل میں پہنچ گئے، اور اس مختصر سے سفر میں ہم نے کسی جگہ ایک بھی امام حجر کو نہ دیکھا اور نہ ہی ہم نے آپس میں کوئی بات کی۔ اور وہاں لاشیں پڑی تھیں، کل 11، اور ٹھیک اسی طرح ایک قطار میں جس طرح ہم نے انہیں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ سب کے سب چت پڑے تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی بلکہ پھٹی ہوئی تھیں، اور ہر ایک کے چہرے پر انتہائی خوف منجمد تھا۔ ان میں سے چند کو میں نے اور امسلوپوگاس نے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہ امام حجر کپتان تھے جنہوں نے میرے ماتحت رہ کر ریزو والوں سے جنگ کی تھی۔ باس، انیس نے کہا، میرے خیال میں یہ وہ غدار ہیں جنہوں نے ریزو کو ہمارے ارادوں کی خبر دی تھی، چنانچہ وہ ہماری گات میں ڈلان کے سرے پر بیٹھ گیا تھا۔ بہرحال ان میں سے ایک بھی جنگ میں شریک نہ تھا، اور بعد میں نے امام حجر کو ان کے متعلق باتیں کرتے سنا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس معاملے میں بجلی نے غداروں کو خوب پہچانا ہے، میں نے کہا۔ اس اثناء میں گردکو یکے بعد دیگرے لاشوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ فوراً ہی اس نے ہمیں آواز دے کر کہا، میکو میزن، یہ لوگ بجلی گرنے سے نہیں مرے ہیں، بلکہ انہیں جادو کے زور سے مارا گیا ہے۔ کسی ایک بدن پر بھی نہ تو جلسنے کا نشان ہے اور نہ ہی ان کے کپڑے سلگے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ گردکو نے غلط نہ کہا تھا۔ بظاہر 11 کی 11 لاشوں پر کوئی نشان نہ تھا، نہ تو کہیں خراش تھی اور نہ ہی جلسی ہوئی تھی۔ اگر ان کے چہروں پر انتہائی خوف کے اثار نہ ہوتے تو یہی معلوم ہوتا کہ وہ نیند میں طوائی موت مرے ہیں۔ یہ بجلی ہمیشہ جلس دیتی ہے۔
میں نے گردکو سے پوچھا۔ ہمیشہ میکومیزن، اس نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے اس صورت میں بھی جب وہ مر جائے جس پر بجلی گری ہو، جس طرح کے لوگ مر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں میں سے اکثر کی پیٹیوں میں خنجر ہے، چنانچہ اگر ان پر بجلی ہی گری ہوتی تو ان کے نیام بھی جل جاتے اور خنجر پگھل جاتے، لیکن ان کے خنجر دیکھو ایسے نئے ہیں جیسے ابھی ابھی اسلحہ ساز کی دکان سے خریدے گئے ہوں، اور ان کی داڑھ بھی جوں کی تو ہے۔ اور اس نے چند لاشوں کی پیٹیوں میں سے خنجر کھینچ کر مجھے دکھائے۔ یہ اس نے سچ کہا تھا، اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا تجربہ بھی وہی تھا جو گردکو نے کہا تھا، کیونکہ میں نے جب بھی دیکھا ہے یہی دیکھا ہے کہ جس پر بجلی گرتی ہے نہ صرف اس کا لباس جل جاتا ہے بلکہ اس کا بدن بھی جھلس جاتا ہے۔ امسلوپوگاس، واقعی یہ لوگ آسمان کے غصے سے نہیں بلکہ جادو سے مرے ہیں۔ یہ جگہ سحر زدہ ہے میکومیزن، یہاں سے چلو، مبادہ ہم بھی ان غداروں کی طرح مارے جائیں، حالانکہ ہم غدار نہیں ہیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حنیس نے کہا، کیونکہ ہمارے پاس زکالی کا عظیم طلسم ہے جو بجلیوں کو یوں باندھ دے گا جس طرح کہ بوڑھی عورتیں خشک لکڑیوں کا گٹھا باندھ دیتی ہیں۔ تاہم میں نے دیکھا کہ عظیم طلسم میں اپنے زبردست اعتقاد کے باوجود وہاں سے رخصت ہونے والوں میں سب سے پہلا شخص حنیس تھا، اور وہ بھی بھاگ کر وہاں سے رخصت ہوا۔ چنانچہ ہم واپس اپنی قیام گاہ پر پہنچے اور ہمارے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی، کیونکہ زولو خوف زدہ تھے، اور مجھے اعتراف ہے کہ میں اس سارے معاملے کو سمجھ نہ سکا۔ حالانکہ اگر سمجھ میں آ جاتا ہو تو یہ معاملات حیرت انگیز ثابت نہ ہوتے۔ بہرحال اس کا تو مجھے بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ کور بے حد عجیب اور پرسرار مقام تھا، کیونکہ یہاں کی روایتیں عجیب تھیں، اداس چہروں والے اور گنے امام حجر عجیب تھے، اور یہاں کی ملکہ پرسرار تھی، اور اس کے بہت سے دعوے ممکن ہے صحیح نہ ہو، اس کے باوجود وہ ان قوتوں کی مالک تھی جو عام عورتوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ سوچا تو یاد آیا میں نے اپنی قوتوں کے مزید اظہار کا ہم سے وعدہ کیا تھا، اور وہ اپنی ان قوتوں کی نمائش صرف 1-2 گھنٹے بعد ہی ہمارے سامنے کرنے والی تھی۔ یہ یاد آیا تو میں اس خیال سے ذرا بے چین ہو گیا، کیونکہ خدا جانے وہ کیا کرنے والی تھی اور ہم کیا دیکھنے والے تھے۔ میری یہ بے چینی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ہینا نے مجھے بلانا بھیجا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا تو کم سے کم میں تو اس کے پاس نہ جاؤں گا۔ خوش قسمتی سے امسلوپوگاس نے بھی یہی فیصلہ کر لیا تھا۔ کم سے کم وہ ہینا کے پاس جانے کی بات کا ذکر کیے بغیر یا اس کی یاد دہانی کیے بغیر کھانا کھانے چلا گیا۔ چنانچہ میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ میں اپنی طرف سے اسے یاد نہ دلاؤں گا۔ اس کے بعد یہ اطمینان کر کے کہ آئینیز بدستور گہری نیند سو رہی ہے، میں بھی کھانے بیٹھ گیا، حالانکہ ذرا بھی بھوک نہ محسوس کر رہا تھا۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو سورج شفاف آسمان میں غروب ہو رہا تھا۔ اب تک چونکہ ہینا کی طرف سے بلاوا نہ آیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت دے کر کہ مجھے جگایا نہ جائے، میں معمول سے جلدی ہی سو جاؤں گا۔ لیکن یہاں قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا، کیونکہ جب میں اپنا کوٹ اتار رہا تھا تو حنیس نے آ کر کہا کہ بوڑھا بلالی باہر کھڑا ہے اور وہ مجھے کہیں لے جانے آیا ہے۔ چنانچہ اب میں سوائے اس کے اور کیا کر سکتا تھا کہ اپنا کوٹ دوبارہ پہن لوں، اور ابھی میرا یہ عمل جاری ہی تھا کہ خود بوڑھا بلالی بنفس نفیس میرے سامنے تھا۔ وہ غیر معمولی عجلت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، اور اس نے بتایا کہ ریزوں کا قاتل عظیم کالا اپنا کلہاڑا لیے باہر کھڑا۔ کلہاڑا تو اس کے ساتھ ہوتا ہی ہے، میں نے کہا، اور پھر بلالی کے بشرے پر خوف دے کر میں نے کہا کہ امسلوپوگاس جنگ میں تو شیر ہے لیکن اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتا ہے، چنانچہ اس سے یا اس کے کلہاڑے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑے میاں نے کمر سے جھک کر میرا شکریہ ادا کیا اور اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ جب بھی امسلوپوگاس ہمارے ساتھ رہا، بڑے میاں سائے کی طرح میرے ساتھ رہے۔ بلالی کو شاید خوف تھا کہ کہیں عظیم کالے پر خون نہ سوار ہو جائے، اس پر لوگوں کی گردنیں اڑانے کا دورہ نہ پڑ جائے، اور وہ کہیں پہلے اس کی یعنی بلالی کی ہی گردن اڑا نہ دے۔ قیام گاہ کے باہر امسلوپوگاس اپنا کلہاڑا زمین پر ٹیکے اور اس پر جھکا کھڑا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں شام کی آخری سرخ روشنی دم توڑ رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میکومیزن، امسلوپوگاس نے کہا، وہ سفید صحرا کے پاس جانے اور یہ دیکھنے کا وقت آ گیا ہے کہ وہ واقعی ہمیں نیچے کی اندھیری دنیا میں پہنچا سکتی ہے یا نہیں، جہاں مردے رہتے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ وہ بولا نہ تھا اور وہ خوفزدہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں نے خود اپنی ڈارس بندانے کے لیے پوچھا کہ نیچے کی اندھیری دنیا کا جہاں مردے رہتے ہیں کہ سفر پر روانہ ہونے کا خیال اسے خوفزدہ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید خود اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دے گی۔ میکومیزن، اس سفر پر روانہ ہونے کے خیال سے خوفزدہ ہونے سے کیا فائدہ، جس پر ہمیں ایک نہ ایک دن روانہ ہونا ہی ہے، اور جس منزل کے دروازے پر ہر دفعہ ہم دستک دیے آئے ہیں، جیسے کہ ہم حال ہی میں یعنی ریزوں کے خلاف جنگ میں دستک دے کر واپس آئے ہیں۔ اس نے بڑے وقار اور بے خوفی سے کہا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کی بے خوفی نے خود مجھے بھی شرمندہ کر دیا۔ سچ کہتے ہو، میں نے کہا، لیکن دل میں بولا، لیکن بھائی میں تو زندگی کے بعد کی دنیا میں جانے کا دوسرا راستہ پسند کروں گا۔
اس کے بعد ہم بلالی کے ساتھ روانہ ہو گئے اور میں سارے راستے یہ کہہ کر اپنی ڈارس بندھاتا رہا کہ یہ سب بکواس ہے، چنانچہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم محراب میں سے گزرے اور ایک بار پھر ہمیں حسب معمول ہینا کے حضور پہنچا دیا گیا، اور جب بلالی باہر ہی ٹھہر گیا تھا اور پردے گرا دیے تو میں نے دیکھا حنیس بھی اپنی احتیاطی خاموشی اور عیارانہ چال سے چپکے اندر آ گیا تھا اور پردوں کے قریب پالتی مار کر شاید اس خیال سے بیٹھ گیا تھا کہ ہم میں سے کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بعد میں اندازہ لگایا، کہ کسی نہ کسی طرح سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ ہم ہینا کے پاس کسی غرض سے جا رہے ہیں، چنانچہ اس کا حد سے بڑا ہوا تجسس اس کے سفید ساحرہ کے خوف پر غالب آ گیا تھا، یا شاید وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی اتنی بدصورت ہے یا نہیں جتنا کہ اس نے ہینا کو سمجھ رکھا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، حنیس بھی ہینا کے دربار میں آ گیا تھا، اور اگر ہینا نے اسے دیکھ لیا، میرا خیال ہے کہ ہینا نے اسے دیکھ لیا تھا، تو اس نے بھی اس کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ چند لمحوں تک وہ اپنے کوچ پر یا تخت پر خاموش بیٹھی ہمیں دیکھتی رہی، اور پھر کہا، یہ کیا بات ہوئی کہ تم لوگ وقت مقررہ سے دیر میں آئے ہو؟ ان لوگوں کی رفتار تو بڑی تیز ہوتی ہے جو اپنے چاہنے والوں کی تلاش میں روانہ ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری ٹانگیں نہ صرف تھکی ہوئی ہیں بلکہ لڑکھڑا رہی ہیں۔ میں نے منہ میں کوئی بہانہ بتایا، لیکن اس نے میری بات سنی انسنی کر کے کہا، ایلن، تمہارے جوتوں میں تو رومیو کے دیوتا مرکوری کے سے بازو لگے ہونے چاہیے، اس کے خلاف وہ سیسے کی طرح بوجھل ہو رہے ہیں، اور اس بوجھل پن کا نام خوف ہے۔ خیر، اس میں تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اب تم باب موت سے گزرنے والے ہو، جس سے سب حتیٰ کہ ہینا بھی ڈرتی ہے، کیونکہ کون جانے دوسری طرف کیا ہو۔ کلہاڑے والے سے پوچھو ایلن کہ کیا وہ بھی ڈرتا ہے۔ ملکہ سے کہو۔ جب میں ترجمہ کر چکا تو امسلوپوگاس نے جواب دیا کہ میں کسی بات اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا سوائے عورت کی زبان کے۔ میں باب موت سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر ضروری ہوا تو واپس نہ آنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ البتہ سفید فاموں کی بات دوسری ہے، کیونکہ ان کے وش ڈاکٹروں نے، مطلب پادریوں نے، دوسری دنیا کی بھیانک داستانوں سے ان کے ایسے کان بھر دیے ہیں کہ وہاں جانے کے خوف سے ہر دم لرزتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم سیاہ فاموں کو ایسا کوئی خوف نہیں ہوتا، تاہم اس کا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اجداد کے بت اور روحیں کہیں زندہ اور موجود ہیں، اور اب چونکہ یہ موقع ملا ہے اس لیے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے، اور واقعی روحیں کسی جگہ زندہ موجود ہیں تو میں ایک خاص روح سے ملنا چاہتا ہوں، اور اسی غرض سے میں اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں تک آیا ہوں۔ میکومیزن، میری یہ ساری باتیں سفید ملکہ کے سامنے اس کی زبان میں دہرا دو، اور کہو کہ وہ مجھے دوسری دنیا میں بیچ دینے میں کامیاب ہو گئی اور میں وہاں سے واپس نہ آ سکا تو مجھے اس کا کوئی غم نہ ہوگا، کیونکہ مجھے دنیا سے پیار نہیں، حالانکہ میں جنگ میں لڑتے ہوئے مرنا پسند کرتا ہوں۔ بس میں کہہ چکا۔ جب میں نے امسلوپوگاس کی اس تقریر کا ترجمہ ہینا کو سنایا تو وہ بولی، اس سیاہ فام سردار کی روح بھی اس کے جسم کی طرح بہادر ہے۔ لیکن ایلن، تمہاری روح کا کیا حال ہے؟ کیا تم بھی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو؟ یہ جان لو کہ میں کسی بھی قسم کا وعدہ نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ جب میں تمہاری روح کو تمہارے جسم سے الگ کر کے موت کی اتھاہ گہرائیوں میں بھٹکنے بھیج دوں گی، اور میرا خیال ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں، حالانکہ اس کے متعلق میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی، تو تمہیں اس دروازے سے گزرنا پڑے گا جسے شاید ایک پرقوت ہاتھ تمہارے پیچھے بند کر دے گا، اور میں اسے تمہیں واپس لانے کے لیے نہ کھول سکوں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ موت کے دروازے کے دوسری طرف تمہیں کیا ملے گا۔ یہ جان لو ایلن کہ ہم میں سے ہر ایک کی دوزخ بھی اور جنت بھی یا دونوں ہی ہیں، جہاں جلد یا بدیر ہم میں سے ہر ایک کو بہرحال پہنچنا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم یہ سفر کرنا چاہتے ہو یا یہیں سے واپس لوٹ جانا پسند کرو گے؟ اب بھی وقت ہے، چنانچہ فیصلہ کر لو۔ ہینا کی اس نامبارک لرزہ اس تقریر کے دوران میرا دل ہزار رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا اور میرا خون سرد ہو گیا۔ خدا کی قسم، اس وقت میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ہزاروں سلواتیں سنا ڈالی کہ میرے شوق تجسس نے مجھے اکسا کر حقیقت میں موت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ چنانچہ میں نے اس معاملے کو ٹالنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہینا سے پوچھا، تم بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ چلو گی؟ ہینا ہنسی اور پھر کہا، حیرت ہے ایلن کہ تم مجھے اس دوسری دنیا کے سفر پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ جن سے تم ملنے جا رہے ہو جب مجھ جیسی حسینہ کو تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دیکھیں گے تو کیا خیال کریں گے؟ یہ نہ تو میں جانتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس کی پرواہ ہے، میں نے ضدی بچے کی طرح کہا، لیکن سفر ایسا ہے کہ اس میں ایک ایسے ماہر کی ضرورت ہے جو اس اندھیرے راستے سے پوری طرح واقف ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہینا کہ تم پہلے امسلوپوگاس کو بھیج دو اور پھر وہ آ کر بتائے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ اگر بہادر اور تعلیم یافتہ سفید فام ایک غیر مہذب سیاہ فام کو طوفانی ہواؤں میں ایک پر کی طرح نہیں شرماتا، اور وہ بھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ہوائیں اسے اٹھا کر کہاں لے جاتی ہیں،
تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایلن، تم خود اس سے پوچھ لو کہ تمہاری خاطر کیا وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، یا پھر اس زرد روح سے دریافت کرو۔ اور وہ خاموش ہو گئی، اور یہاں حنیس جو کہ تھوڑی بہت عربی جانتا تھا اور ہماری باتیں سمجھ رہا تھا، خاموش نہ رہ سکا۔ نہیں باس، وہ پردوں کے قریب سے بولا، مجھے تو معافی رکھو، میں ان بھوتوں کے پیچھے نہ جاؤں گا جو قدموں کے نشانات بھی نہیں چھوڑتے کہ بعد میں تم مجھے تلاش کر سکو۔ اور تمہارا تو یہ ہے باس کہ جب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ آگے بھوت ہیں تو تم ہمیشہ جان بوجھ کر پیچھے ہی رہ جاتے ہو۔ اس کے علاوہ اس اندھیری دنیا میں تو بہت سے بھوت میرے منتظر ہیں، اور میں تنہا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میں خود بھوت ہوتا یا ان کے طریقہ جنگ سے واقف ہوتا تو بات دوسری تھی۔ اس کے علاوہ اگر دوسری دنیا میں گئے اور تمہاری روح واپس نہ آئی تو میں تمہیں ٹھیک طرح سے دفن کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم ہی بتاؤ، اگر میں نہ ہوا تو تمہیں دفن کون کرے گا اس صحیح طریقے سے؟ بکو مت، میں نے بے چینی سے کہا۔ ایک بار پھر ہینا مجھے تانے دے رہی تھی اور پھر میرا مذاق بھی اڑا رہی تھی، چنانچہ میں نے سینہ تان کر کہا، بہت اچھا ہینا، میں اس سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھے راستہ بتا دو۔ میں صرف یہ معلوم کرنے میں اتنا طول و طویل سفر کر کے کور میں آیا ہوں کہ وہ جو مر جاتے ہیں کبھی ایسی دنیا میں رہتے ہیں یا نہیں جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے۔ اچھا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے؟ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔